ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو وہ پھر ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کس چیز سے محبت ہے، کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے؟ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال، یعنی آئندہ کے دنوں میں جو آپ اچھے عمل کریں گے وہ عمل اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے سے وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کی علامت اور نشانی کیا ہے، اس کی دلیل اور گواہی کیا ہے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم ان کاموں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان دنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان جگہوں سے محبت رکھتے ہیں، ان راتوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ یعنی ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے محبت رکھتا ہے۔ تو گویا کوئی بھی آپ اچھا کام کریں گے تو دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ رہا ہوگا اور یہ کام میں خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو ارشاد ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، یعنی ایون اور آڈ کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یعنی ہر رات آتی ہے، اور اسلامی کیلنڈر ویسے بھی رات سے شروع ہوتا ہے جب چاند نظر آ جاتا ہے۔ یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ہے۔ تو اگر ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر لازمی طور پر ان آیات میں غور و فکر کریں گے، اور ان آیات میں جن 10 راتوں کا ذکر ہوا ہے ان راتوں میں نیک اعمال کریں گے۔ اور رات کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ صرف رات کے لیے نہیں ہوتا، اس سے مراد دن بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب دن بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف دن نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ رات بھی ہوتی، 24 آورز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں جب رات بولی گئی تو اس سے مراد صرف ذوالحج کی 10 راتیں نہیں، راتوں کی افضلیت کے اعتبار سے تو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں زیادہ افضل ہیں، لیکن یہاں رات سے مراد رات بھی ہے اور دن بھی ہے، یعنی دن میں عمل کریں یا رات میں عمل کریں تو یہ عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوگا۔ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہیں۔ دنیا کے دنوں میں یعنی پوری دنیا میں دنوں کی جو گنتی ہے اور تعداد ہے یا جو دنوں کی فضیلت ہے ان میں سب سے زیادہ ان 10 دنوں کی ہے، پہلی ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک، اور پھر آگے ایام تشریق جو ہے ان کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ اب رمضان میں کیا ہوئے عمل بھی افضل ہوتے ہیں، جی ہاں وہ بھی افضل ہوتے ہیں، مہینے کے اعتبار سے وہ مہینہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے اس کی 10 راتیں افضل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن افضل ہیں، اور ان کے دن کے اعمال زیادہ افضل ہیں، اگرچہ رات کے بھی اچھے عمل ساتھ ہی شمار ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے ما عمل افضل منه في هذه الايام یعنی ایام العشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی جو اپنی جان بھی دے دے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ خود بھی چلا جائے، یعنی سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے، اس کا عمل بہرحال سب سے بہتر ہے۔ لیکن ادروائز باقی جو کچھ بھی لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں
ان سب کاموں میں ان دنوں میں کیے ہوئے کام اللہ کو پیارے ہیں. پھر اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث میں آتا ہے ما من عمل ازکا عند اللہ، پیچھے تو احب الی اللہ آتا ہے اور یہاں ازکا ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی اشہر الاضحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے. یعنی اس سے انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اعظم و اجرا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی 10 دفعہ جہاد میں جانا، یہ دن افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ تو آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اگر کوئی جہاد کے لیے جائے تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں کوئی نیک کام کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے، انتھک محنت. سعید بن جبیر ذوالحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی جتنا ان کا بس چلتا اتنے نیک کام کرتے، ہر طرح کے نیک کاموں میں خوب محنت کرتے. تو اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھے، ان کی قدر کرے. ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے آج سے پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے 10 دن کیا کرنا ہے. اب ان دنوں میں کرنے کے کام جو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس یہ پیمفلٹ ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. کم از کم 10 لوگوں، آئندہ 10 دنوں میں کم از کم 10 لوگوں کو آپ ان 10 دنوں کی فضیلت ضرور بتائیں، شکرانے کے طور پر اس کام کو کریں. تو ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 نماز ہے. نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. نماز پڑھتے وقت آپ کا احساس کیا ہو کہ مجھے اس کا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس لیے مجھے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پورے جذبے اور محبت کے ساتھ نماز ادا کرنی، اور اس میں اول وقت میں نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ. ہر رکعت میں مختلف سورتیں پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن نمازوں میں پڑھا جا سکے. اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھیں، یعنی لازم کر لیں. اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں. اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ باقی سال میں پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی. یہ مواقع آتے ہی اس لیے تاکہ جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اچھی عادات ڈال لیں. یہ بار بار چانسز اللہ تعالیٰ رمضان کے اور ذوالحجہ کے اسی لیے ہمیں عطا کرتے ہیں. پھر تہجد میں طویل قرات کرنا اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں یا دیکھ کے پڑھنا. مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے. 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا عشرہ جو ہے 10ویں دن تو خیر عید ہوگی، لیکن 9 دن اگر روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا. اور اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں سوائے 9 کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ مسنون روزہ ہے، وہ تو اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا. پہلے 8 روزے اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، قضا شدہ روزے رکھیں. اور عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف کثرت سے تلاوت کریں، عام دنوں سے زیادہ. اگر ہو سکے تو ایک قرآن 10 دنوں میں ختم کر لیں اگر پاسبل. اگر نہ ہو سکے تو کم از کم جتنا بھی، لیکن میک شور کہ عام دنوں سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ کیوں نہ پڑھے. پھر اسی طرح کام کاج کرتے ہوئے مختلف خوراک کی قرات سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پہلے ہی ایک کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عشرہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں باقی سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو ان کو بھی اس طرف راغب کریں کہ مثلاً ان کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک دن سورت یاسین کا سن لیں، ایک دن سورت الرحمن سن لیں، ایک دن سورت الملک سن لیں، ایک دن سورت الحجرات سن لیں. تو 10 دنوں میں اگر 10 صورتیں وہ ترجمہ تفسیر سے سن لیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور نیکی کے کاموں کا شوق پیدا ہوگا. پھر معنی پر غور و فکر اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا.
پھر ذکر ہے تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام، صبح شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن، نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا۔ یہ جو دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں ان کی مزید پابندی کرنا۔ ہر ایک کے پاس ایاک نستعین اور دعا کیجیے، اور یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہونی چاہیے اور ریڈی ہونی چاہیے، جس وقت جو موقع ملے فوراً نکال کے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ پھر صدقہ و خیرات، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ہو، لیکن ڈیلی صدقہ کرے، کوئی ایک دن نہ جائے، کیونکہ ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورا سال صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے، تو اور زیادہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اگر آپ کی ڈیو ہے، زائدہ ضرورت چیزیں صدقہ کریں، اگر ہو سکے تو گھر کی صفائی کر لیں، اور ایکسٹرا چیزیں ساری دراز وغیرہ الماریوں سے دوسری چیزوں سے جو بھی زائد جمع ہو گیا ہے اس کو ہٹا دیں، اس کو نکال دیں، بلکہ عید بازار یہاں لگا لیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سب لوگ اپنا اپنا سٹف لا کے رکھ دیں گے، اور جن لوگوں کو شدید ضرورت ہوگی وہ یہ نہیں کہ دوسرے بیچ رہے تو آپ سستا سمجھ کر پھر جا کے گھر بھر دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی واقعی ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس میں سے آپ لے لیں، اور جن کی ضرورت کی نہیں وہ لا کے رکھ دیں، اور اس میں سے جو آمدنی ہوگی وہ انشاءاللہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں چلی جائے۔ کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں، یعنی ویسے تو آپ دیں ہی، لیکن کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی، والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، رشتہ داروں وغیرہ کے لیے عید کے تحفے تحائف وغیرہ، جو بھی آپ اس میں سے کر سکتے۔ خدمت خلق میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کو فون وغیرہ کریں، خصوصاً عید سے پہلے، عام دنوں میں اگر نہیں تو عید سے پہلے یا عید کے دن، وہ بھی 10واں دن ہی شمار ہوگا۔ پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ والنٹریلی خدمت انجام دینا، قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، جس نے کاٹنے وہ آج کاٹ لیں، کیونکہ اگلے 10 دن میں ایک بال بھی نہیں اتار سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہی اپنی صفائی کریں۔ پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا، قربانی کی سنتیں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، جیسے ایک پمفلٹ اگر آپ اس میں قربانی کے احکام وغیرہ پائے جاتے، اگر دوسروں کو تقسیم بھی کریں گے، جیسے گھر جاتے ہوئے اگر آپ بس پہ بیٹھے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں، کم از کم 40-50 لے جائیں، ہر ایک سواری کو ایک دے سکتے ہیں۔ کسی اسکول میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں نہ کہیں آپ اپنی طرف سے تقسیم کریں، اس سے یہ ہے کہ لوگوں میں قربانی کا شعور پیدا ہوگا، مسائل پر۔ پھر متفرقات میں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اچھی کتب کا مطالعہ، مفید کتب اور کیسٹس وغیرہ تقسیم کرنا، یہ کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو آپ کر سکتے، لیکن وہ خاص کون سا کام ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی، ہم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں باقی لیکچر اس سے متعلق دوں گی۔ کرنے کے کاموں کی لسٹ تو بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ سارے ہی کر سکیں، لیکن انسان نیت ضرور کر لے۔ لیکن کرنے کے کاموں میں بھی سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کام پر توجہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک تو اس کام کا اجر ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہمیں دوہرا اجر کس چیز کا مل جائے؟ سنت کی پیروی کرنے کا۔ تو ان دنوں میں خصوصی طور پر جو کام سب سے زیادہ کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی دنوں کی بھی عظمت ہے اور ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں کی بھی عظمت ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو کس چیز کے کرنے کا حکم دیا؟ ذکر، اور ذکر میں سے بھی خاص طور پر کون سا ذکر؟ شابش، تحلیل، تکبیر، تحمید۔ تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا۔ تو ان دنوں میں ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ویسے بھی اللہ کا ذکر سب سے بہترین چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور اگر عظمت والے دنوں میں ہو تو ذکر کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
تو تھوڑا سا ذکر کی اہمیت اور فائدوں پر بات کریں گے. سورۃ الاحزاب 41-42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر. تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر. اب جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ تو ان دنوں میں خرچ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، لیکن جس کے پاس سونا چاندی نہیں پھر وہ کیا کرے؟ وہ بھی محروم نہیں. اس کو سونا چاندی والوں سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے اگر وہ ذکر کا اہتمام کرے. اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر، شہید ہونے سے بھی بہتر. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ تعالی کا ذکر. لیکن ہمیں ذکر کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ ذکر کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہم اور باتیں بہت زیادہ کرتے، تو جو شخص جتنی زیادہ غیر ضروری باتیں کرے گا اتنا زیادہ ذکر سے محروم ہوگا، خیر اور بھلائی سے محروم رہے گا. اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں تو اپنا محاسبہ خود کریں. کوئی اور نہیں آپ کو روکے گا، کیونکہ دوسرے مروت کے مارے، شرم کے مارے آپ کو نہیں کہیں گے کم بولو. تو آپ نے خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو ذکر سے ریپلیس کرنا ہے. تو جو شخص ذاکر ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنائے، غافلین میں شامل نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی نہیں، چیزوں کی نہیں، مال و دولت کی نہیں، بچوں کی؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے جو شعوری اور لاشعوری دونوں طور پر اللہ کے ذکر کی کثرت کرے. ذکر جن کی گھٹی میں پڑ جائے، جن کی عادت بن جائے، پھر وہ محروم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چپ رہ ہی نہیں سکتی. جس طرح لوگوں کو دنیا کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ چپ نہیں رہ سکتے بولنے سے، اسی طرح کچھ لوگوں کو ذکر سے چپ نہیں آتی، وہ رہ ہی نہیں سکتے ذکر کے بغیر. ذکر ان کی تسبیح ہے، ذکر ان کی غذا ہے، ذکر ان کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. اگر مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. ایک ذکر ہوتا ہے صرف دل میں، اور ایک ہوتا ہے منہ سے بول کر، اور ایک ہوتا ہے چاہے اونچی آواز سے نہ بھی کرے، دون الجہر من القول، یعنی خفیہ خفیہ بھی کرے تو اس میں بھی ہونٹ ہلنے چاہیے، یعنی پتا چلے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. جو لوگ ذکر کریں گے وہ کامیابی سے یقیناً دو چار ہوں گے، یعنی کامیابی پائیں گے. سورۃ الجمعہ آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کامیابی نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کی کثرت. پھر اسی طرح ذکر میں زندگی ہے. جو شخص ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ زندوں میں سے ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردوں میں سے ہے. یعنی حدیث میں واضح طور پر بخاری میں بتایا گیا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. تو جب دل مردہ ہونے لگے، جب دل بے چین ہونے لگے، جب دل پر بوجھ آنے لگے، جب دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے، جب دل خراب ہونے لگے، جب دل غمگین ہو، ہرٹ ہو، جب دل فکر مند ہونے لگے، تو ان سب بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ان سب علتوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. کثرت سے کریں، صرف ذکر نہیں کریں، کثرت سے کریں حتیٰ کہ وہ کیفیت سب سائڈ ہو جائے، دور ہو جائے، اور یقینی طور پر دور ہو جائے گی، کیونکہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں.
کوئی صدمہ نہیں رہتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شیطانی حملے کم ہوتے ہیں. دیکھیے نیکی کے کام نیکی کے خیال سے شروع ہوتے ہیں، تو شیطان آپ کے خیالات پہ کنٹرول کرتا ہے تاکہ آپ نہ اچھا سوچیں اور نہ اچھا کریں. جب اچھا سوچیں گے تو پھر اچھا کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اور اگر نہ بھی کر سکے تو اجر ہی اجر پاتے چلے جائیں. تو اچھے کے بجائے برا کیوں سوچنے لگتے ہیں، منفی سوچوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان حملے کر رہا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو جس شخص کو بھی شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل کرنا، اس کے لیے لازم ہے ذکر. دنیا کی کوئی کمپنی ایسی دوا نہیں بنا سکی کہ جس سے شیطانی وسوسوں کا علاج ہو سکے، کہ آپ کوئی ٹیبلٹ کھا لیں اور آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں، یا اپنے جن خیالات سے آپ سب کوفت میں آتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسی سوچیں آنے لگتی ہیں جن سے ہم خود بھی تنگ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا؟ کچھ چیزیں آپ سوچنا نہیں چاہتے لیکن بار بار آپ سوچے چلے جاتے اور وہ خیال آپ کے دل کو پھر بھانے بھی لگتے، اور شیطان ان خیالات کو مزین بھی کر دیتا، ان خیالات کو آپ انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ بس خیالات ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور وہ خیالات کبھی حقیقت میں بدل بھی نہیں سکتے. کچھ چیزوں کی چاہت ہو سکتی، کچھ کی خواہش ہو سکتی، کچھ آپ ایسے دن میں خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس پر فوکس کرنے کے بجائے کچھ اور ہی سوچنے شروع ہو جاتے ہیں. خصوصاً اسٹوڈینٹس کے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہترین مجرب نسخہ، مجرب مطلب جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا، کسی بھی قسم کے خیالات کی جو اچھاڑ ہے، جاگتے میں یا سوتے میں، یعنی جنس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہو، جو آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں، تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کی جو دعائیں ہیں خصوصاً ایاک نستعین میں دی ہوئی ہیں، آپ انہیں چند دن پڑھ کے دیکھیے اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ چھٹکارا پا جائیں گے. اور اگر وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے تو جس وقت آپ پڑھنے لگے اس وقت پڑھ کے اگر آپ اپنی پڑھائی شروع کریں تو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. اور اس میں خصوصاً هو الاول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم. کیونکہ دیکھیے اگر پریشان کن خیالات آ رہے ہیں تو کیا آپ پریشانی دور کر لیں گے خیال کر کر کے؟ وہ تو پریشانی صرف بڑھے گی. اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو کیا سوچ سوچ کے وہ چیز مل جائے گی؟ آپ نماز میں پڑھے خشوع خضوع ہی نہیں حاصل ہو رہا اور آپ تنگ ہیں اپنے آپ سے کہ کیا مصیبت ہے. حتیٰ کہ نماز تک کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ انسان کہ 3 دفعہ دعا پڑھ کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور چھٹکار دے، یعنی چھوڑ دے نماز اور یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر اپنے دل کے اوپر جھاڑے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. نماز کے اندر بھی نماز میں کنسنٹریشن کے لیے اجازت ہے اس کو پڑھنے کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہمیں. تو ہم سب سے زیادہ پریشان اور بے عمل اپنے خیالوں کی وجہ سے ہی ہوتے، اس لیے برے خیالات سے نجات پانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کی کثرت اختیار کرے. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا، دشمن اس کے پیچھے آ رہا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ گزین ہو جائے. اسی طرح بندہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح کچھ اوقات بھی ہیں جن میں انسان اگر ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کا اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب. حضرت انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا پورا پورا پورا، یعنی پورا پورا حج اور پورا پورا عمرہ. فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور پھر وہیں جب سورج نکل آئے اس کے 15 منٹ بعد تک بھی ذکر کرتے رہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور اٹھ جائیں اور گھر بیٹھ کر حج کر لیں اگر جانے کا موقع نہیں مل رہا. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کا بھی نسخہ یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. ان میں نمبر 1 اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، نمبر 2 مظلوم، اور نمبر 3 عادل حکمران.
ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت سبقت لے جائیں گے، السابقون السابقون میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورت۔ یعنی ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب اٹھے تو بس جلدی جلدی سارے ہمارے مرحلے طے پائیں اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں، تو اس کا نسخہ بھی یہی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں آپ شعوری طور پر محنت اور کوشش کے ساتھ ذکر کرتے رہے تو انشاءاللہ بعد میں بھی عادت ہو جائے گی، شاید ساری زندگی کے لیے عادت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ عام طور پر لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں وظیفے پوچھنے کے لیے کہ ہم اس وقت میں، اس دن میں، اس کام کے لیے کیا پڑھیں۔ سب کی باتیں اپنی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ وحی الہی کا صاف پانی ہے جو ہم پیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے باقی تمام طرح کے اذکار پر اس ذکر کو فضیلت دینی آپ، ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ یعنی یہ کلمات بولتے ہیں عرش کے ارد گرد، ایک طرح سے طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس کرتے ہیں، یعنی اس بندے کی آواز میں وہ ہوتا ہے وہاں پر ذکر۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ وہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے، یعنی عرش والے کے پاس تمہارا ذکر ہوتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تمہیں کروں۔ کتنے ہم حریص ہوتے ہیں لوگ ہمیں یاد رکھیں، بھولیں نہیں۔ اس شخص کی خوش قسمتی کے کیا کہنے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رکھے۔ لوگوں سے ہم کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، حج میں دعاؤں میں یاد رکھنا، تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنا، ایسا یاد رکھنا، ویسا یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھولنا نہیں۔ بچوں کو کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہنا، جب ہم مر جائیں تو ہمیں بھولنا نہیں۔ لیکن جو شخص اپنی زندگی میں خود ذکر کی کثرت کرتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی اور نہ بھی کرے تو بھی انشاءاللہ اسی عمل پر خاتمہ ہوگا۔ یعنی مرتے وقت ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے کیا کام کر سکتے ہیں مرنے کے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اگر زبان بھی نہیں چلتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بعض سٹروکس ایسے ہوتے ہیں یا بعض اٹیک ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں زبان چلتی ہی نہیں، زبان کچھ نہیں بول سکتی۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ فوتگی سے پہلے ان کی زبان بند ہو جاتی، لیکن اس وقت بھی کان اللہ کا ذکر سن سکتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ لوگ بیماروں کے پاس، لوگ مرنے والوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اس نے کیا کھایا، کیا پیا، کون آیا، کون نہیں آیا، وہ فلاں تو آیا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو یہ بتا دو، اس کو وہ کر دو، جو دنیا کی باتیں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے، کئی دفعہ ایسے مریضوں کو وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو اپنے آخری دموں پر ہوتے ہیں، لیکن لوگ نہیں رحم کرتے ان کے قریب بھی اپنی باتیں کرنے سے۔ اب آپ سوچئے کہ مرنے والا مر رہا ہے، اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اس کی جان آہستہ آہستہ پاؤں سے نکل رہی، پنڈلیوں سے جا رہی ہے، گھٹنوں سے جا رہی ہے، نچلے دھڑ سے نکل گئی، پھر اوپر سے آگے ہنسلی تک پہنچ گئی۔ وہ چند لمحوں کا مہمان ہے، اللہ کے واسطے اس کے پاس اللہ کا ذکر کرے، یا اس کے پاس قرآن پڑھے یا تسبیح پڑھے گا۔ خود نہیں توفیق آپ کو، نہیں کچھ آتا تو کوئی تلاوت لگا ہی دے، آخری چیز وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا دنیا سے جائے، نہ کہ دنیا کی باتیں سنتا ہوا۔ اسی طرح ہسپتال میں جو مریض پڑے ہوتے ہیں ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ان کے آس پاس اٹینڈنٹس کی بھرمار ہوتی ہے، یعنی اپنے جو رشتے دار ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے گاؤں دیہات میں کیا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو سارا پنڈ چل پڑتا ہے اس کی خبر لینے کے لیے، اور وہ جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرنا، کپڑوں اور کھانوں، ریسیپی، دنیا بھر کی معلومات ڈسکس کرنا شروع ہوتے، اور کوئی اس کے پاس اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ایسی بے بسی سے بچائے اور ایسی کمپنی سے بچائے اور ایسے لوگوں سے دور رکھے ہمیں کہ جو کسی وقت کو بھی باتوں سے اسپیئر نہیں کرتے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے ان کی باتیں ختم نہیں، قرآن پڑھا جا رہا ان کی باتیں ختم نہیں، بیمار کو بستر میں پڑا ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی، کوئی مر رہا ہے ان کی باتیں ختم نہیں۔ اس قدر ناسمجھی اور بے عقلی معلوم نہیں کب ہوش آئے گی۔ اللہ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے۔
اور ایسے صالحین کی دوستی اور صحبت ہمیں نصیب کرے کہ جو واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، تاکہ مرتے وقت بھی وہی لوگ پاس ہوں کہ جو اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اور اگر بولنے کی سکت نہ بھی رہے تو کم از کم کان سن کر دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے رک سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی چاہے الحمدللہ پہلے کہہ دو، چاہے سبحان اللہ پہلے کہہ دو، چاہے لا الہ الا اللہ پہلے کہہ دو، چاہے اللہ اکبر پہلے کہہ دو، ترتیب کوئی بھی ہو سکتی، لیکن اصل فائدہ اس تسبیح کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کس کس چیز پہ سورج نکلتا ہے؟ باغات ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر کی وسعتیں ہوں، ریت کے ذرات ہوں، انسانوں کی خلقت مخلوق ہو، جانور ہو، بھیڑے ہو، بکریاں ہوں، سونے چاندی کے انبار ہوں، کچھ بھی جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ قیمتی، ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک یہ کلمات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے سونے چاندی سے کوئی غرض نہیں کہ ہم کتنے مالک ہیں، کیا اون کرتے ہیں اور کتنی پراپرٹی ہے ہمارے پاس۔ اگر کسی کے پاس ہر ایریا میں بھی اور ہر شہر میں بھی ایک پلاٹ ہے نا، اس سے زیادہ قیمتی دولت اس کے پاس ذکر کی دولت ہے جو وہ اپنے لیے کرے، اور خصوصاً یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، یعنی سورج نکلنے تک بیٹھے رہنا اور ذکر کرتے رہنا، اللہ اکبر، الحمد للہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اس وقت جو میں نے بتایا نا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے جو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت کو کیسے گزارے، وہ 15 منٹ کیسے گزارنے سورج نکلنے کے بعد کے، اس میں یہی ذکر کثرت سے کرے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 تسبیح ہو جائے، 2 تسبیح ہو جائے، اور اتنے میں اس نماز کا وقت ہو جائے، پھر وہ نماز پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں پڑھنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 یا زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں ہم زندگی کا کوئی دن ہی یاد کر لیں جس میں ہم عصر کے بعد سے مغرب تک اٹھے ہی نہ اور ہم نے ذکر کیا، کوئی دن ہی یاد کریں سوائے اعتکاف کے، اگر کسی کو نصیب ہوا ہے۔ اور لوگ اعتکاف میں بھی سیریس نہیں ہوتے، اس میں بھی ان کی توجہ اپنے سے زیادہ دوسروں پر ہوتی ہے اور ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر آ گئے، بیٹھ گئے، بس اب اعتکاف تو شمار ہو ہی رہا ہے، باقی اپنا دل بہلاؤ کسی بھی طرح۔ تو یہ سوچ مومن کی نہیں ہو سکتی، وہ اس وقت کو بھی بڑا قیمتی سمجھتا ہے۔ اگر پاسبل ہو ان دنوں میں سے کسی دن میں تو عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں اور مغرب تک 1 دن بریک لے لیں، 1 دن چھٹی لے لیں کاموں سے، وہ کام پہلے کر کے رکھ لیں، اور انہیں کہیں مجھے آج کے دن ذرا اندر بیٹھ کے کام کرنا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ، گھورنے میں بیٹھ جائیں جا کے، اور کیا کریں، یہ تسبیحات کرتے ہیں۔ اصل میں ہم اکیلے بیٹھنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ہم اس قدر باتوں کے شوقین ہیں، اس قدر کمپنی کے شوقین ہیں کہ ہمیں اکیلے بیٹھنے سے وحشت ہوتی، پھر اکیلے بیٹھ جائیں تو پھر ہمارا ٹیلی فون ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں یا میسج کرتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں۔ دل بہلانے کا کام ہے نا، اس میں دل لگتا ہے، جس چیز میں دل لگتا ہے وہ گھنٹوں بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن تسبیح کرنے لگے، انگلیوں پہ گرنے لگے تو کہتے ہیں کتنا ہو گیا، ابھی کتنا ٹائم باقی ہے، اچھا اتنا ہو گیا، یعنی دل پر کتنا بوجھل ہے یہ سب کچھ۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ تو لیں، ہمیں 100 کام یاد آ جائیں گے، اچھا وہ میں نے فلاں کو یہ میسج دینا تھا، فلاں کام کرنا تھا، یہ بھی تو میں نے وعدہ کیا تھا، اور اس طرح اس وقت کو گزار دیں۔ تو کوشش کریں ان 10 دنوں میں سے کم از کم 1 دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک اللہ کا ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا واہ واہ بخ بخ، اور اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا، یعنی ایسے 5 انگلیاں اٹھائیں، فرمایا یہ میزان میں کتنی بھاری ہوں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور 5ویں چیز، کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا جس کا باپ ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے، یعنی 4 یہ اذکار اور 5واں نیک بچے کی وفات پر صبر کر۔ اب آپ دیکھیے وہ کتنا بڑا صدمہ ہو سکتا ہے نا، بیٹا بھی اور وہ جوان بھی اور وہ نیک بھی اور فرما بردار بھی، اس کا کھو جانا کتنے بڑے دکھ کا باعث ہو سکتا ہے، اور اس پر صبر کتنے بڑے اجر کا باعث ہے۔ اس کے برابر ہے یہ کام
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ، اتنا بڑا اجر ہے اس کا. میں اتنی تاکید اور تقریر کیوں کر رہی ہوں پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم پڑھتے بہت کچھ عمل نہیں کرتے. میں چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو ان 10 دنوں میں آپ اپنا وتیرہ بنا لیں، وظیفہ بنا لیں کہ کر کے چھوڑنا ہے، نیت کر لیں، ارادہ کر لیں. اور ان دنوں میں آبویسلی عید کی چھٹیاں ہوں گی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے جس دن ہاسٹل سے ٹریول کر رہے ہو گھر کو، تو اس وقت آپ کا عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم آپ بس میں ہو یا کسی ٹریولنگ ٹائم ہو، تو اس وقت کسی سے کوئی بات نہ کریں، سارا وقت صرف یہی اذکار کر لیں تو تب بھی آپ کا وہ پورا ہو جائے. اسی طرح اگر آپ کو ہی کھانا بنانا ہے، گھر میں کوئی اور نہیں کام کرنے والا، تو مجبوری ہے وہ کھانا بنانے کا بھی وقت ہو سکتا ہے، تو اس وقت کسی سے بات نہ کرے، سب کو چپ کرا دے، فون بھی بند کر کے کہیں رکھ دے، اور صرف اسی تسبیح کی کثرت کرتے رہے. ہو سکے تو 10 دن کر لیں، نہیں تو کم از کم 1 دن کے لیے تو ضرور. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے قربانی کا طریقہ کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی. تو اس معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ہماری قربانی عبادت کا درجہ قرار پائے گی. اگر ہم نے اس میں خود ساختہ طریقے اختیار کیے تو درست نہیں ہوں گے. آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے. چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے. یہ نہیں کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے. اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا. ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے. ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں، اس کو لٹانے میں، اس کو ذبح کرنے میں. چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو. پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا. تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا، یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا، گوشت سے اوپر، اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا، چھیلنا شروع کیا اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ بغل تک بازو چھپ گیا، یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا، یعنی اندر 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 تک دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے. اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو، اور پھر آپ چل دیے. پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے، ہاتھ پاؤں کالے. جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ. تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں. اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے، جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، پھر جگہ بناتے ہیں، رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا، صاف کرنا، پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے. جھول کا پتہ نا،
جھول کس کو کہتے ہیں جی؟ اس کی اوجڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جو اوجڑی اور آنتے وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی، یہ جھول ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس کو ہٹانا. اسی طرح بازو کا سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم، اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے. ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، تو آپ اگر 2 کر رہے ہیں تو 1 دے دیں اور 1 گھر میں کر لیں. لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے، اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر. اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں، اور ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں. اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں. وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرے. یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی، یا باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں. حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی. ہم دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی. میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے. یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ ساتھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے. یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو. اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں. خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں نا، اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، سپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے. کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی. تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں. وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں، اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھی تھی. پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جب وہ ذبح کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا. اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا، وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا. اچھا اس کے ایسے یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی. ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے، بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں. تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں. تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اپنا اپنا کام خود کریں. اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی اپنی بھی کی،
اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے. پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جول وغیرہ کو اپنے دروازے میں باہر رکھ دیتا ہے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. جی نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھیں نماز پڑھتا کہ نہیں. اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیں. اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نبوی نے لگائی ہے، الاربعین النوویہ والے جو ہیں. اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا ہو، پھر تو ایسی صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا ہو. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی، سونے کی بھی ہو سکتی. اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. پھر چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسا کرنا ظلم ہے، تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی، اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی. یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو. ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے، یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا، اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ. تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، عمدہ طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام دے. تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ شاباش. آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے، طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے.
یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے، یہ درست نہیں. اور اسی طرح چھری کے ساتھ گھر 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 نہ کرتا جائے انسان، بلکہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے. گھر گھر کرنا یعنی اس کو کر کے چھوٹے سے کٹ لگا کے جس سے بہت زیادہ دیر لگ جائے. تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے، تو اس سے اس کی شارک کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، بکری آرام میں آ جاتی. اب اس کا خون نکلے، وہ تڑپے، بکری کو کوئی تکلیف نہیں، بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا، بس بات ختم. وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو بہت تکلیف ہو رہی، لیکن نہیں، جب شارک کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. جب کسی بھی جسم کے حصے کا، کسی بھی رگ کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں. اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے. پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں، چاروں پاؤں کھلے ہوں، رسی نہ بندھی ہو. کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑیں. لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں. بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے. بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں، بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے. تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے. پھر اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. دو بڑی شرائط ہے ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا. ما انہر الدم، جس کا خون بہ جائے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے. اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے. یہ 4 چیزیں کٹیں گی، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے. جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی جائے اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، نہیں ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا. عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی یہ جو کہا گیا ہے کہ نمازی ہونا قصائی کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس مالک کے نمازی ہونا کتنا ضروری ہے جو قربانی خود کر رہا ہے. آج کل کتنے گھروں میں یہ رہ گیا ہے کہ وہ نمازی ہیں جو قربانی کا فریضہ کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ یہ موسم آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے. جو کام ہم نہیں کر رہے وہ کرنا شروع کر دیں. رمضان کا مہینہ کس لیے؟ لعلکم تتقون. اور قربانی کس لیے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ بھی تقوی حاصل کرنے کے لیے. تو تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور اطاعت کے کام کرنا، اللہ سے ڈرنا. ہمیں نہ انسانوں کو ہینڈل کرنا آتا نہ جانوروں کو ہینڈل کرنا. ہر چیز کو ہم قوت سے، سختی سے، زبردستی سے، جبر سے منانا چاہتے، ہینڈل نہیں کرنا آتا. کتنے قصائیوں نے ذبح کے احکام پڑھے ہیں قرآن و سنت سے. قصاب کے ساتھ معاملات، خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائے اور جو جی چاہے کر دے. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں. کن کو حکم دیا؟ حضرت علی کو، آپ کے داماد بھی تھے نا. اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں.
فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں، قصاب کو نہیں دے سکتے. قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. ہاں بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا. یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کی جھول اور کھال کو صدقہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی